اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا، جو ان سے جڑے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، کھانا بھی کچھ بھی نہیں تھا، آخرت میں بھی ان کو بچایا عذابوں سے، اور دنیا ساری ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ کہاں تک فتوحات صحابہ گئے نہیں گئے؟ آپ پڑھیں، محمد بن نصیر کدھر گیا؟ قاسم سندھ کی طرف آیا، دوسرے 4 قوات تھے وہ اور طرف چلے گئے ہیں، اور نقشے والوں نے نقشہ کھینچا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ اب تم اپنے وطن میں امن سے نہیں ہے، نہ تمہارا جہان ہے نہ تمہارا کچھ ہے، اس لیے ہم بے وفا ہو گئے حضرت محمد مصطفیٰ سے، دوسری تعلیموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، آقا کی محبت کی تعلیم کو، خدا سے تعلق کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، دنیا کے کام زیادہ ہوتے ہیں، دنیا کی تعلیم کی ڈگریوں کی طرف زیادہ توجہ ہے، نہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن کو عبادت میں پڑھتا ہے، نماز میں پڑھے، قل واللہ ہی پڑھتا رہے، ہاں جی، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا بڑی قل واللہ پڑھتا تھا، آقا کسی جنازے میں شامل ہوئے تو پیر کی انگلیوں پہ چلتے تھے، کسی نے کہا پورا قدم نہیں رکھتے، کہا فرشتے اس قدر نزول آسمان سے فرشتوں کا ہوا، زمین پہ جگہ نہیں ہے چلنے کی، کہا یہ کیا کرتا؟ کہا یہ قل شریف پڑھتا رہتا تھا۔ تو کتنی خدا نے رحمت کی نظر کی کہ ہزاروں سال کے مسافے سے فرشتے آئے اس کی جنازے کے لیے بتائیں، جس میں ڈگری نہیں ہے، درود شریف میں ڈگری نہیں ہے، نماز میں ڈگری نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے رابطہ چاہتا ہوں، آپ سے محبت چاہتا ہوں، میرا آپ سے محبت اور تعلق محبت کا سلسلہ بن جائے۔ کہا انی علی کثرت السجود، تو میری مدد کر اس کام میں، اس بات میں کہ تو خدا کے نفل بہت پڑھے، خدا کے آگے زاریے نفل تیرے تجھ کو میرے سے جوڑ دیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، ہاں جی، تو خدا تو نہیں بن جاتا، خدا کی قدرت کام میں اس کے کام کرتی ہے، جو کہتا ہے وہ ہونے لگتا ہے، چاہے دعا کی صورت میں نہ کہے بارش برسے گی یہ کام ہوگا، جا اللہ آسان کرے آسان ہے، کس سے ناراض ہو گئے کہ سارے کام رک گئے، کس پہ راضی ہو گئے اس پہ رحمت کے دروازے کھل گئے، ایسا آپ کو اللہ بنا دے، کیا چاہیے آپ کو؟ تو اللہ سے منہ پھیر کے ادھر ادھر ہم پھرتے ہیں، یہ بہت بے عقلی کے کام ہے، یہ سوچ کے کام تو نہیں ہے۔ دنیا کی ڈگریاں تم کو کیا کریں گے؟ وہ بھی خدا کے فضل سے چلتا، تھوڑی روٹی مل جاتی ہے۔ جو قرآن پڑھے یہ پڑھے بھوکے مرتے ان کو روٹی نہیں ملتی، ان کی نیتیں صحیح نہیں ہوتی، ہم چندہ کما کے کھائیں گے، یا یہ پتہ نہیں کم دے گا زیادہ دے گا، اس کے لڑکے کو پڑھائیں نہ پڑھائیں، فلانے کے لڑکے کو پڑھائیں، یہ امیر پیسے زیادہ دیں گے۔ جب مولویوں کی یا حافظ قرآن کی میری یہ نیت ہو تو قرآن کی برکتیں نصیب ہوں گی، کہ نیت میں فطور ہے نا۔ آقا کا قرآن پڑھنا، آقا کا نام لینا، وہ آدمی شہنشاہ بنتا ہے، وہ آدمی لوگوں کے دروں پہ، بادشاہ اس کے دروں پہ آتے ہیں جب نیت دل ٹھیک ہو جائے۔ اس میں ایسی ڈگریاں ہیں، ہاں، منگتوں کو سلطان بنایا کالی کملی والے نے، لاکھ تو چور ہے چمار ہے حقیر ہے، ان کا جو تو ہو گیا دنیا تیری ہو گئی۔ ہاں تو پھر ان کی محبت کے تقاضے کے معاملے رکھنے چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ وہ پڑھائی ویسے ہی پڑھنی ہے لیکن نیت اس میں اور ہے، نیت اس میں اخلاص کی رکھ لو، خدا سے کو راضی کرنے کی رکھ لو، اور اپنی جو کمزوریاں ہیں یہ دور ہو جائیں، باقی خدا خیر کرتا ہے۔ اگر یہ ایسے تمہاری نیت ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ میری ورنہ سے نیت خوانی وقتی طور سے سننا، قرآن وقتی طور سے پڑھنا، لیکن لگن والی بات اور ایک نیت ایک مقصد نہ رکھنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے حیوان کی طرح کھانا پینا وقت پاس کرنا، بس ایسے، یہ تو ٹھیک نہیں۔ ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے، مقصد یہی ہے کہ خدا رسول سے ہماری محبت کا تعلق مرنے سے پیدا، خدا کرے بہت مضبوط ہو جائے انشاءاللہ۔ تو پھر اس نیت سے لگو گے تو ہوگا۔ اس لیے وظیفوں کو ناغہ نہ کریں، اس کو مستقل پڑھیں، لا الہ الا اللہ ان سے بہت بڑی چیز سمجھیں۔ اللہ کا وظیفہ لا الہ بہت بڑا وظیفہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود بہت بڑا وظیفہ ہے، اور جب اس کا اثر آئے گا، قبولیت تم کو نصیب ہوگی، تمہاری نیت دل ٹھیک تھا، پھر تم کو بعد میں پتہ لگے گا یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی عظیم تھے۔ جیسے سلسلہ ادریسیہ کے امامت طریقہ ہمارے شیخ محقق ادریسی نے لکھا ہے کہ تم کو پتہ نہیں ہے میں تم کو کیا دے گیا ہوں ان وظیفوں کا۔ فی کل لمحہ جو پڑھتے ہیں یہ زمین آسمان کی چابیاں ہیں،
یہ درود ادریسیہ کے وظیفے آپ پڑھتے ہیں تو امام ادریسی نے آقا سے بھیک مانگی تھی کہ ہمارے سلسلے میں جو داخل ہو آپ اس کے ضامن کفیل ہوں. جو اس وظیفے میں آپ دل سے لگیں گے، جس دن دل جڑ گیا آپ کو خدا کی قسم آقا آپ کے ضامن کفیل نظر آئیں گے. وہ ثبوت سے نظر آئیں. جب کوئی مصیبت آئے گی کوئی تمہارا بال بھیکا نہیں کر سکے گا، کوئی تم پہ پریشانیاں آئیں گی، دوسرے کے تمہارا بڑا فرق ہوگا وہ ویسے ہی دور ہو جائے گا، تم کو وہ شہنشاہ بنا دیں گے. ایک آدمی کسی عزت والے کے ساتھ ہوتا ہے بڑی عزت اس کو ملتی ہے، تو آقا سے بڑی عزت اور عظمت والا سارے کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو آپ کیوں، اور پھر ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ایک کے لیے. تو ایک کامیاب طریقت میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ کیا آقا فرق رکھتے ہیں؟ آقا فرق نہیں رکھتے. اس کی نیت نے پیچھا کیا اور نیت کا مخلص نہیں تھا. یہ فرق ہماری تمہاری طرف سے تھا، ورنہ آقا فرق نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیت دل کے وظیفوں میں مضبوط ہو جائیں. جو مقرر کریں کسی صورت میں ناغہ نہ کریں، اس میں شرطیں نہ رکھیں. اس میں یہی رکھیں اللہ تعالیٰ اس شرط سے نہیں پڑھتا ہوں، اس نیت سے پڑھتا، تو کریم ہے، تو میرے پر کرم کر دے گا، ورنہ میں لاکھ پڑھوں نہ پڑھوں تیرا تو فائدہ ہے، میرا ہی فائدہ ہے. لیکن تو کسی طرح میرا پڑھنا قبول کر لے اور اپنے کرم پہ نظر کر کے تو مجھے کسی طرح ان مصیبتوں سے نکال کہ اتنی باتیں سنتا ہوں میں کچھ کر تو سکتا نہیں ہوں. کرے گا تو یہ میرے لیے کوئی بہانہ بنا دے، ہیلا وسیلہ بنا دے. جب دل میں سچا ایسا ہو تو پھر اثر شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں مرنے سے پہلے آپ کو یہ اثر نظر آئے، آپ کے اور خدا کے درمیان، آقا کے درمیان میں فضائیں بنے، جس سے آپ کا یقین بہت مضبوط ہو جائے گا. یہ سننے سنان سے یقین مضبوط تو نہیں ہوتا، ایک خیال آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. ایسے ہے یقین، جو جس کو یقین واقعہ کہتے ہیں، وہ کچھ نظر آئے کرم ہو پھر یقین بن جاتا ہے، پھر آدمی نہیں چھوڑتا. تو یہ آپ سے میں جو وظیفے لیتے ہو اس کو بہت احتیاط سے پڑھو، اس کو بہت بڑی چیز سمجھو. خدا کی قسم طریقہ ادریسی کا ایک ایک لفظ میرے نزدیک زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں نے اس میں کچھ پایا ہے. ہاں، اور پھر آقا جی کا اتنا کرم امام ادریسی پر کہ جو تمہارے سلسلے میں داخل ہو اور شیخ سے بے وفائی نہ کرے، ہاں میں اس کا کفیل اور ضامن ہوں. بتاؤ اس سے بڑی تم کو کون سی طاقت چاہیے جب وہ آپ کے ضامن اور کفیل ہوگا. یہ کتابوں میں چھپا ہوا ہے، مصر کی جا کے دیکھ رہے، میں نے تو نہ لکھا ہے نہ لکھا ہے، آپ کو سندیں مل جائیں گی. لیکن آپ کے ساتھ یہ باتیں سناتا ہوں، آپ کے درمیان میں فضا بن جائے. خدا کی قسم بادشاہ بھی آئے گا تمہارے سامنے جھک جائے گا، اس کو جرت نہیں ہوگی کہ تم پر ایسے سمجھو. اس کا میں نہیں مثال دے سکتا ہوں، اور اس کو مثال نہ سمجھنا، بس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، نہ سمجھا کہ تمہارے اوپر عکس محمد ہے یا نظر محمد ہے یا تمہارے اندر روحانیت محمد ہے. جہاں چاہو گے ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہے. کیا تم کو چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کرے آپ کو ہم کو توفیق ہو جائے، ایک آدھی نعت سن لیں، میرا گلا ٹھیک ہو جائے. کیونکہ میں نے آقا کی باتیں کی، بولنا تو کچھ اور چاہتا تھا، تو وہ میں نہیں اس لیے کہتا کہ آقا کی باتوں میں ایسے نہیں کہنا چاہیے، وہ عظیم ہے. تو ان کی باتیں جو بتاتا رہا ہوں اس کی برکتیں ہم کو آپ کو نصیب ہوں، ورنہ ہماری ذاتی طور سے باتیں دنیا کی دوسری بھونکنا ہی اور کیا. ان کی بات کے سوا اور باتیں کرنی، یہ کرنی، وہ اچھی تو نہیں ہوتی. بات ہو 24 گھنٹے خدا رسول کی، تیسری بات ہونی نہیں چاہیے. ہاں، اسی بات محبت والے نے کہا، میں بات سنتا ہوں تو آقا کی باتیں کہیں ہوتی تو وہاں بیٹھتا ہوں، جہاں آقا کی باتیں نہیں ہوتی ہیں میں بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک شاعر تھا محبت والے، شاعروں کی طرح نہیں تھا، سب جگہ رل گیا. کہ میری شاعری میں کسی کا حصہ نہیں ہے، نہ کبھی پہلے شاعری میں کسی کی تعریف کی ہے، نہ کروں گا نہ ہے. اگر میری شاعری چلے گی تو حضرت محمد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے چلے گی، کوئی میرے پاس دوسری شاعری نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں، جیسے امام بوسیری تھے، وہ بادشاہ کے وزیر تھے، بادشاہی کو ٹھکرایا، پھر ان کے لمبے قصے ہیں، تو ان کو اللہ نے نواز دیا تھا. تو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ برگ خزاں کو ان سے امید سحر ہے. ہم تم کو بھی انشاءاللہ یہ چیزیں نصیب ہو جائے گی. نیت دل پکا کرو. باقی کمزوریاں ہیں، گناہ ہوتے ہیں یا کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کا افسوس کرو، نہیں ہونی چاہیے. جس دن وہ چاہیں گے نا ٹک ٹک تمہاری بات بنا دیں گے، ان کی قوت روحانیت سے. لیکن وہ دیکھیں تمہاری چاہت سچی ہے یا نہیں ہے.